تو حیا والی امت تھے، حیا کو پسند کرتے تھے، لیکن ابھی اپنے مذاقوں کو آپ دیکھیے. ایک کہانی سناتی ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے ایسے کہانیاں سنتے ہوئے بھی. اللہ پاک ہر بچی اور بچے کو محفوظ رکھے. ایک لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، حیا والی تھی، دین کے جتنا اسے پتا تھا اتنا اس پر عمل بھی تھا، یعنی نماز روزہ اور باپردہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. گھریلو کاموں میں بھی وہ کافی ماہر تھی، خوبصورت بھی تھی اور خوب سیرت بھی تھی. برائیوں کو روکنے کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود تھا. شیطان تو ہر جگہ موجود ہی ہوا کرتے ہیں. رستے میں لڑکے اسے تنگ کرتے تھے، لیکن وہ کسی پر یعنی دھیان نہیں دیتی تھی، تو لڑکوں نے اس کو اپنی توہین جانا. پھر ایک لڑکا جو امیر بھی تھا، ذہین بھی تھا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا. کیسے؟ اس لڑکی تک کسی طریقے سے رسائی حاصل کی اور اسے کہا کہ میں آپ کی حیا کی وجہ سے متاثر ہوا ہوں، میں آپ کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، لیکن جائز طریقے سے. اور ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پڑھائی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، یعنی بکس وغیرہ جو بھی چیز چاہیے ہوگی میں آپ کو دوں گا، نوٹس وغیرہ بھی بنا کے دوں گا، میں خود پڑھتا ہوں. خود وہ بائک پہ آتا تھا اور منہ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ لگایا ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا نا، اسے کہنے لگا میں آپ کو دیکھنے کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا کیونکہ آپ حیا والی ہیں. یہ موبائل میں آپ کو دینے لگا ہوں، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کو لڑکی کو بہت غصہ آیا. اب اس نے ایک اور طریقہ اپنایا، کیونکہ کافی مہینوں سے یہ ٹرائیاں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں اور میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی. عورت چونکہ نازک ہوتی ہے تو وہ بھی جب یہ بات سنتی ہے تو ساری رات روتی رہتی، کہیں ایسا نہ ہو وہ میری وجہ سے مر جائے. ہو سکتا ہے اس کا یہ اتنی محنت، اتنے مہینوں کا میرے پیچھے پڑا رہنا اخلاص پہ ہی مبنی ہو. وہ ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی ہے کہ مولا اسے زندگی دے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ رابطہ کرتا ہے کہ آپ کی دعاؤں نے شاید مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو اینڈ ہو چکا ہوا تھا. وہ لڑکا اپنی مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لڑکی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور یہ وجہ سے کہ میں بھی یہ ٹھیک ہو اور میں غلط ہوں. بہرحال جب ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے، وہ لڑکا اپنی مشن میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میری فیملی اب آ ہی رہی ہے تمہارے گھر میں رشتے کے لیے. یہ لڑکی بھی بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ بائک پہ جیسے آ رہے ہوتے ہیں یہی اس سے آواز سنواتا ہے. آخر میں جیسے بندے کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ گر جاتا ہے، ایسی وہ زور سے چیخنے کی آوازیں اور ایکسیڈنٹ کی آوازیں، اور پھر اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے اور یہ لڑکی روتی ہے، دھوتی ہے، مصلے پہ بھی بیٹھتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا اب نمازوں میں دل نہیں لگتا. میں ضمناً یہ بات بھی بتا دوں، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مولا تیری یہ کام کر دیا، اب سارا کام ہماری مرضی سے ہو. ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ جانتا ہے نا وہ ہم نہیں جانتے. اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس بندے کے ساتھ. اللہ زیادہ بہتر فیصلے کرنے پہ قادر ہے. ہم عارضی وہ نقصان فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پرماننٹ فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال پھر جب کچھ ٹائم گزرتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے. پیرنٹس کی ایک اکلوتی چونکہ بیٹی ہوتی ہے، سارا اسی کے سہارے چلنا ہوتا ہے، ماں باپ اسی کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں. آخر میں وہ اپنا وہ ایریا بھی چھوڑ دیتی ہے اور کراچی جیسے شہر میں چلی جاتی ہے. وہاں جا کے رہائش اختیار کرتی ہے. وہ جو باپردہ ہوتی ہے آج وہ بال کاٹ کے باہر آفیسز میں کام کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ غریب گھرانے کی تھی اور اس کا بہن بھائی بھی نہیں تھا. کمانے کا جیسے ہوتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنی تھی. اس نے جب یہ سارا کام کیا تو وہاں ایک لڑکا تھا، اس سے یہ پسند آتی ہے. پھر آخر میں جائز طریقے سے رشتہ ہوتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے. لڑکا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے وہ ہیرا ملا ہے کہ جو شاید آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا. حیا والی ہے، اچھی ہے اور کھانے پکانے میں بھی ماہر ہے اور بہت زیادہ اس میں کوالٹیز ہیں. لڑکا بہت خوش ہوتا ہے. کچھ مہینے گزرتے ہیں، پھر وہ اپنے پرانے دوستوں کو بلاتا ہے. جب وہ پارٹی کر رہا ہوتا ہے تو کھانے کو کہتا ہے کہ تم خود بناؤ کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ جاتا ہے. وہ ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. پھر وہی بات چال نکلتی ہے کہ اس لڑکی کا کیا بنا کہ جس کو تم نے پردے سے نکالنے کی ٹرائی کی تھی، جس کے ساتھ رابطہ ہوا. پھر ان سارے لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے، ساتھ ان کی لڑکیاں بھی تھیں، کیونکہ وہ ایسے فری ماحول کے لوگ تھے، آزاد منش لوگ. وہ سارے کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آخر میں جب اس نے بتایا کہ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے
ایسے بائک کے اوپر جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ ایک ریکارڈنگ سنائی اور اس لڑکی سے پیچھا چھڑا لیا. اب اس لڑکی سے وہی جو لڑکی ہوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی نگاہوں میں اپنا شوہر کتنا نیچ لگنے لگتا ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ وہ والا شخص تھا جس نے ایسا کیا. پھر وہ مصلی بچھاتی ہے، کہتی ہے مولا کریمہ میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، تیرے راز تیری مصلحتیں تو ہی جانتا ہے، تو نے مجھے بچا لیا، کچھ اور یہ کر لیتا تو میں کیا کرتی. مولا یہ مجھے اور تجھے پتا ہے، میں تجھ سے سچی معافی مانگتی ہوں. پھر وہ اس لڑکے کے ساتھ رہی صحیح، لیکن وہ کہتی ہے کہ زندہ لاش کی طرح آج میں سچ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئی ہوں، اور مجھ سے دعا کے لیے بھی اس نے کہا تھا. اب دیکھیے اس نے اس کو گرانے کے لیے، معاشرے میں گرانے کے لیے، خود کو سر بلند کرنے کے لیے اس لڑکے نے یہ حرکت کی تھی، لیکن وہ لڑکا کہاں پہ آ کے گرا. ابھی آپ نے سوچا ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. اس لیے تو محبوب نے فرمایا کہ نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. اس کہانی میں تو اس عورت کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، سب کچھ محفوظ رہتا ہے. ابھی جو ہم لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ادھر آتی ہیں لڑکیاں، یہ فون کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں اور پھر کتنی ذلیل ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں ہر ایک سے کہوں گی کہ آپ اپنی شادی کے بعد اپنے لائف پارٹنر سے صرف محبت کریں، جائز رشتوں سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، قرآن کریم سے محبت کریں. بلا کی چاشنی ہے قرآن کریم. مجھے خود قرآن کریم سے عشق آپ سمجھے ہے، اور جب میں قرآن کریم پڑھ نہیں بھی رہی ہوتی، ادھر ادھر بھی کوئی کام کر رہی ہوتی، تو دھیان سارے کا سارا قرآن کریم کے اندر ہوتا ہے. اپنے اللہ سے پیار کیجیے، اور جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں نا انہی حدود کے اندر رہیے. آپ باہر نکلیں گے نا تو پھر سمجھیے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ، میرے سارے سننے والے، اگر غلطیاں کسی سے ہو گئی وہ سچے دل سے توبہ کر کے، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ کے نائب ہو، آپ خلیفہ ہو، آپ سارے کے سارے اہم لوگ ہو. ہم اہم کام کریں گے، عام کام نہیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہم حیا والے لوگ ہیں، حیا والے نبی کے امتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے اس اپنے نبی کی حیا پر. میں توقع رکھوں؟ ذرا انشاءاللہ کہہ دیں، اور پھر مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ کے کہ مولا اب ہم نے تیری طرف قدم بڑھا لیے، منزل تک ہمیں پہنچا دینا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم پھر نئے جوش، نئے جذبے کے ساتھ وہ کام کریں گے جو میرے اللہ کو پسند ہوگا، جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.